الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستوں اور عزت ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس آن لائن خصوصی اجتماع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صفات قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جو اعمال صالحہ اور جو اعمال حسنہ کا صدور ہوا، وہ دراصل تا قیامت امت مسلمہ کے لیے روشنی کے مینار ہیں۔ تو آج اس موقع پر ہمیں اپنی زندگیوں کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پوری انسانی دنیا میں اپنے حقیقی کردار کو ادا کرنے کے لیے اس بات کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جن دو آیات کو پیش کیا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اور آیت نمبر 160 ہے۔ ان آیات کریمہ کی روشنی میں اور مزید ان آیات کی وضاحت اور تفسیر کرنے والی دیگر آیات کی روشنی میں بہت اختصار اور جامعیت کے ساتھ آپ کے سامنے اس بات کو رکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بحیثیت قائد کے کن نمایاں خوبیوں کے ساتھ پیش کیا ہے۔ قرآن مجید جو خدائے بزرگ برتر کا کلام پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نہایت ہی جامع اور مستند تفسیر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر مختلف زاویوں سے اپنی کتاب مقدس میں کیا ہے، اور آپ کی ذات کو اور آپ کی صفات کو پوری امت کے لیے لاہ عمل، نقشہ کار اور اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ یہ امت اس وقت تک فلاح و فوز سے کامران نہیں ہو سکتی، یہ اس وقت تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی جب تک یہ امت اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عکس کو، آپ کی سیرت اور آپ کے اعمال کے عکس کو شامل نہ کر لیں۔ آئیے ان آیات کی روشنی میں ہم بات کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جن بلند ترین صفات کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ وہ چیز جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرجع خلائق اور محبوب رب العالمین بنا دیا، جس چیز نے آپ کو انسانیت کا ایک مخلص، مقتدا اور انسانیت کا امام اور انسانیت کا محبوب رہنما بنا دیا، وہ کون سی کوالٹیز تھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے پیغمبر یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے آپ کی ذات کو عطا فرمایا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے وہ رحمت خاص آپ کی شخصیت کو ودیت ہوئی کہ جس کے نتیجے میں آپ کی شخصیت لِنْتَ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے نرم خو واقع ہوئی۔ آپ کی طبیعت میں جو نرمی ہے، جو گداز ہے، آپ کی طبیعت میں جو لوگوں کے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی شخصیت کو شفقت اور محبت کا جو پیکر بنایا، یہ دراصل اللہ کی وہ رحمت خاص ہے جو آپ کی شخصیت کو عطا کی گئی۔ پھر دوسری چیز قرآن نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اے پیغمبر اگر آپ تلخ کلام ہوتے، آپ اگر زبان کے سخت ہوتے، سخت کلام ہوتے، آپ کی زبان میں اگر سختی ہوتی اور غلیظ القلب، آپ کے دل میں سختی ہوتی،
یعنی آپ کا جو دل ہے وہ سخت ہوتا، تنگ ہوتا، نفرت اور عداوت اور انتقام کی آگ سے بھڑکا رہتا، تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ عرب آپ کے اطراف سے چھٹ جاتے. یعنی عربوں کی جو شیرازہ بندی آپ نے کی اور عربوں کے درمیان آپ کی جو حیثیت ہے بحیثیت امام اور مقتدیٰ کے، اور عرب آپ کو ایسے ہی چاہتے ہیں جیسے کہ ایک شمع پہ پروانے جان نچھاور کرتے ہیں. تو آپ کی شخصیت کی یہ جو محبوبیت ہے، اس محبوبیت کا کمال یہ ہے کہ آپ کی زبان کی شیرینی، آپ کے زبان کا وہ نرمی، اور آپ کا کلام جو دل ربا اور دلکش ہوتا ہے، اور آپ کا دل جو نہایت ہی پرسوز ہے، جو دل سخت نہیں ہے بلکہ جس دل میں انسانیت کی محبت اور انسانیت کی جو ہے انسانیت کے لیے تڑپ پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ان 3 بلند صفات کا یہاں ذکر کیا. پہلا ذکر تو یہ کہ آپ کی شخصیت جو ہے، آپ کی شخصیت میں نرمی ہے، گداز ہے. دوسری یہ کہ آپ کا جو کلام ہے وہ دلکش اور شیرین ہے، جو انسانوں کی طبیعتوں کو جو ہے اپنی گرد جمع کرتا ہے. اور تیسری یہ کہ آپ کے دل میں لوگوں کے لیے سوز ہے، آپ کا دل انسانیت کے درد سے معمور ہے. آپ لوگوں کے لیے سخت دل نہیں ہے بلکہ آپ کے دل میں ہر انسان کے لیے ایک محبت ہے. آگے قرآن مجید نے آپ کی جو تیسری خوبی بیان کی وہ ہے فاعف عنہم. قرآن نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کریں. یعنی لوگوں کی جو خطائیں ہیں، جو ان کی تقصیرات ہیں، جو ان کے جو ہے جو بھی ان کے جانب سے ہونے والی چھوٹی موٹی لغزشیں ہیں، اے پیغمبر ان کے سلسلے میں معافی اور درگزر کا یہ سلسلہ دراز کریں. یہ اللہ کی رحمت خاص ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ عفو و درگزر کا وہ جو معاملہ ہے جو آپ کی شخصیت سے منسوب ہے وہ اور مزید آگے بڑھیں. پھر اس کے بعد قرآن نے کہا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے پیغمبر ان لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرو. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کو معاف کر دو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے مغفرت کی درخواست کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے. پھر قرآن نے یہ جو 5 باتیں بیان کرنے کے بعد چھٹی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ دین کے امور میں جو لوگوں سے مشاورت کرو، کہ جو لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں خطاؤں کے لغزشوں کے مرتکب ہیں، اے پیغمبر ان کو اپنے سے جوڑے رکھو، اور دین کے امر میں، دین کے معاملے میں، اقامت دین کی جدوجہد میں، غلبہ دین کی جدوجہد میں، اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل میں ان لوگوں کو شریک مشورہ کرو، ان کو اپنی مشاورت سے خارج نہ ہونے دو. یعنی گویا کہ یہ اسلامی اجتماعیت کے اس بنیادی اصول کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشاورت کی طرف متوجہ کیا. اور قرآن نے یہ کہا کہ یہ جو اسلامی اجتماعیت ہے یاف و درگزر کا، رحماء بینہم کا ایک بہت ہی حسین اپنے اندر ایک جو ہے عکس رکھتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ اجتماعیت کی خوبی یہ ہے کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی، آمریت نہیں ہوتی، ایگوئزم نہیں ہوتا، خود پسندی نہیں ہوتی، بلکہ یہاں پر سارے معاملات اجتماعی مشاورت کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں قرآن نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ کسی فیصلے پر پہنچ جائیں، تو یہاں قرآن نے اس کے لیے عزم کا لفظ استعمال کیا ہے. بہت اہم بات ہے کہ مشاورت کے بعد میں جو فیصلہ ہو جائے اجتماعیت کا، تو اس فیصلے کو پوری عزیمت کے ساتھ نافذ کیا جائے، اور اس فیصلے کے نافذ کرنے میں توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عالیشان قائدانہ اوصاف ہیں ان کا جو ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، وہ آج ہم میں سے ہر فرد کو اپنے اندر ان اوصاف حمیدہ کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. پہلے آپ دیکھیے کہ ان آیات کا جو زمانہ نزول ہے وہ زمانہ نزول غزوہ احد سے متصل ہے. غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اجتماعیت سے مشورہ کیا، اور مشورے کے بعد میں اکثریت کی رائے یہ تھی کہ یہ جو جنگ ہے غزوہ احد، یہ احد کی پہاڑیوں میں لڑی جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ رائے تھی کہ بہتر ہے کہ مدینہ کے اطراف میں ہی یہ جنگ لڑی جائے. لیکن اکثریت کا فیصلہ ہو چکا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے پہ خاموشی اختیار کی اور اس کو قبول فرما لیا،
اور اللہ کے رسول جب اپنے حجرہ مبارک میں گئے تو آپ جو ہے پورے جو ہے ساز و سامان کے ساتھ آپ جو ہے لیس ہو کر تشریف لائے، ذرا بختر آپ نے پہن لی، اپنے ہاتھ میں ساری جنگی سامان لے لیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ مشاورت میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس کے حق میں نہیں تھی، لیکن نوجوان صحابہ کا جوش اور ایک طرح سے بڑی اکثریت اس بات کی قائل تھی کہ جس طرح غزوہ بدر میں ہم نے ایک مشرکین مکہ کو شکست فاش سے دوچار کیا، تو ایسے ہی ہم یہ جنگ احد کی پہاڑیوں میں لڑیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بھی بات کہی کہ اللہ کے رسول جیسا آپ کی رائے ہو اسی کے ہم تابع ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پیغمبر جب کسی محاذ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے فیصلے سے واپس نہیں ہوتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کا ایک جو ہے بہت بڑا واقعہ پیش آیا، میدان احد میں جو حالات پیش آئے کہ ایک تہائی جو ہے فوج کا حصہ وہ وہاں سے اختلاف کر کے واپس آ گیا، اور وہاں جو ہے میدان احد میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے۔ وہ خاص تیر اندازوں کا گروہ جس کو ایک خاص درے پر طے کیا گیا تھا، اس نے بھی کہیں نہ کہیں ڈسپلن شکنی کی، اور میدان احد کا یہ جو ہے ایک جو خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ دشمن کے لشکر میں تھے، انہوں نے جو ہے اس پوری صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور ایک جنگی چال کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کو غفلت میں رکھا اور شکست کو تسلیم کرنے کا ایک پورا منظر بنا کر وہاں سے فرار اختیار کیا۔ لیکن جب مسلمان مال غنیمت کو جمع کرنے میں تیر انداز اپنے محاذوں سے واپس آ گئے اور سب مصروف ہو گئے، تو پھر اس کے بعد میں اچانک انہوں نے جو ہے کفار مکہ نے وہ حملہ کر دیا، اور بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا جانی و مالی نقصان ہوا، صفیں منتشر ہو گئی، تقریباً اعلیٰ درجے کے 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہو گئے۔ تو اس جنگ نے کافی جو ہے مسلمانوں کو ذہنی اور دلی طور پر بہت تکلیف پہنچائی، لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہداء کی تدفین کے بعد پھر جو ہے کفار مکہ کی سرکوبی کی، اس قریش مکہ کی سرکوبی کی، اور ان کو یہ بتایا کہ ہم اب بھی تمہارے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے یکسر حالات بدل گئے، لوگوں کے درمیان یہ چہمہ گوئیاں ہونے لگی کہ اگر مشاورت نہ ہوتی تو ہم یہ جنگ جیت جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا، اور یہ سارے حالات پیش آئے۔ نتیجے میں جن لوگوں نے جہاں جن سے کچھ خطا ہوئی، کچھ لغزشیں ہوئی، وہ لغزشیں اور خطاؤں کے نتیجے میں لوگوں کا یہ رجحان بننے لگا کہ لوگوں کو معاف نہ کیا جائے اور ان کی سخت تعذیب کی جائے۔ ایسے حالات میں قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے نمایاں اوصاف کو پیش کیا، اور یہ بتایا کہ یہ اسلامی اجتماعیت جو عالمگیر اجتماعیت ہے اور تا قیامت زندہ رہنے والی اجتماعیت ہے، اس اجتماعیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کی قیادت میں یہ بنیادی اوصاف ہمیشہ باقی رہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی ذات کے مستقل اوصاف ہے، کہ جس میں قرآن نے یہ کہا کہ ایک امیر جو ہوتا ہے، یہ امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، جو اس وقت امت کی امیر اور امت کی جو ہے اللہ کی جانب سے رسول بھی تھے۔ تو وہاں قرآن نے کہا کہ امیر کی جو شخصیت ہے، ذمہ دار کی جو شخصیت ہے، وہ خدا کی رحمت اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، وہ رحمت جو قرآن نے یہاں کہا کہ اے پیغمبر آپ کی شخصیت میں یہ عفو درگزر، آپ کی شخصیت میں یہ نرمی، آپ کے کلام کے اندر یہ جو ہے دلکشی، اور آپ کے دل میں یہ جو دل سوزی ہے، اے پیغمبر یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ کی ذات میں اڑیلی گئی، اور اسی رحمت وہی رحمت جو ہے منعکس ہو کر آپ کی صفات میں جلوگر ہو گئی۔ قرآن مجید نے آپ کی شخصیت کو اسی طور پر پیش کیا سورہ انبیاء میں کہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو اس طور پر پیش کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ لوگوں تمہارے درمیان سے ایک پیغمبر اللہ کی طرف سے آیا، ایسا پیغمبر کہ تمہاری پریشانیاں اس کو جو ہے پریشان کر دیتی ہے، تمہاری پریشانیوں سے وہ جو ہے اس کا دل جو ہے پریشان ہوتا ہے، اس پر گرابار ہوتی ہے تمہاری پریشانیاں، اور حریص علیکم، اور وہ تمہاری خیر کا، تمہاری بھلائی کا حریص ہے،
وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے لیے خیر کا جو ہے پورا چشمہ اڈیل دے. اس کی ذات تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے، رحمت اور محبت کی پیکر ہے. اس کی شخصیت جو ہے تمہارے لیے رحمت و محبت کی پیکر ہے. تو قرآن مجید نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو پیش کیا. اب آپ اگر موجودہ حالات کے پس منظر میں دیکھیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہماری قیادتیں ان اوصاف سے محروم ہو گئی ہیں. یہ قیادتیں ملک مختلف مقامات پر ہو سکتی ہیں. جو لوگ کسی ادارے کے ذمہ دار ہیں تو وہ اس ادارے میں اس رحمت کی خوبی سے ان کو آراستہ ہونا چاہیے. ایک شخص اگر اپنے خاندان کا ذمہ دار ہے بحیثیت قوام کے تو اس کا دل رحمت اور شفقت سے لبریز ہونا چاہیے. ایک شخص اگر سیاسی رہنما ہے، وہ اگر اپنی جماعت کا امیر اور قائد ہیں، تو قرآن یہ چاہتا ہے کہ جو اسلام کا نمائندہ ہے اور اس پر وہ اسلامی مناصب کو جو ہے وہ اس کی امانت کو اپنے پاس رکھتا ہے، تو سب سے پہلا وصف یہ ہے کہ اس کی ذات میں رحمت ہونی چاہیے. رحمت سے اس کی ذات جو ہے اس کی ذات کی تعبیر ہونا چاہیے. رحمت سے اس کی ذات رحمت مجسم ہونا چاہیے. آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ لوگوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے تنفر پایا جا رہا ہے. قرآن نے یہاں یہی کہا کہ اگر کسی قائد کی شخصیت میں رحمت موجزن نہ ہو اور اس کا کلام لوگوں کے دلوں کو توڑنے والا ہو، دل شکن کلمات بولنے کا وہ عادی ہو، اور اگر وہ ایسا شخص ہو کہ جس کا دل لوگوں کی محبت سے خالی ہو، تو وہ کسی اجتماعیت کو مستحکم نہیں کر سکتا. اس میں وہ صلاحیتیں نہیں ہو سکتی کہ وہ اجتماعیت کو جو ہے اس اجتماعیت کو مطلب سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا سکیں. قرآن نے اسی بات کو سورہ فتح میں بیان کیا. قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اجتماعیت کی تشکیل فرمائی ہے اس اجتماعیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ رحمت کے رنگ سے رنگی ہوئی ہیں. رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے. یعنی قرآن نے کتنا بلند صفت ان کی بیان کی. اسی بات کو قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی دوسرے مقام پر کہا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ جو اللہ کے محسن بندے ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہوتی ہے کہ وہ تنگی ہو یا خوشحالی ہو ہر حال میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسنین سے محبت فرماتا ہے. یہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو احسان کی روش پر گامزن ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اور بھی مختلف مقامات پر الگ الگ انداز میں بیان کیا ہے. تو بنیادی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب ذمہ دار شخص جو کسی بھی معاملے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ جماعت کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ ادارے کا ذمہ دار ہو، اگر اس کی شخصیت میں رحمت نہیں ہے تو وہ اپنے اطراف میں جو ہے انتشار برپا کر دے گا. اپنے اطراف میں انتشار برپا کر دے گا. قرآن نے آگے یہ بات کہی ہے کہ قرآن نے کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. قرآن نے دو باتوں کی طرف متوجہ کیا کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ فضّا، یہ فضّا کے معنی ہوتے ہیں تلخ کلامی کے لیے، کہ اگر آدمی کا کلام دل شکن ہو، اس کی باتوں میں ایسی ترشی ہو کہ لوگوں کے دل اس سے ٹوٹ جائے، اور پھر دوسرے یہ کہ اس کا جو دل ہے اس میں سختی ہو، تو ایسا شخص کبھی اسلامی اجتماعیت کا محبوب قائد نہیں بن سکتا، اور وہ کبھی اجتماعیت کو بنیان مرصوص یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی شکل میں اس کو تشکیل نہیں دے سکتا. ہم دیکھتے ہیں آج کل یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ لوگ زبان کے برتنے میں کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ الفاظ تیروں کی طرح چلتے ہیں، تلواروں کی طرح چلتے ہیں، اور نتیجے میں ہمیشہ کے لیے دل جو ہے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور پھر نتیجے میں وہ کبھی وہ جو ہے اس کی پیوند کاری نہیں ہو پاتی، وہ دل کبھی جوڑے نہیں جاتے. تو قرآن نے یہاں پر اس کو بطور خاص پیش کیا ہے. تو ہمیں جو ہے زبان کی تربیت کی بھی بہت سخت ضرورت ہے. آپ قرآن مجید کو اور مقامات پر دیکھیے. قرآن مجید ایک جگہ تو یہ بات کہتا ہے کہ ایک چیز کیا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم الفاظ ادا کر دیتے ہیں جذبات میں یا جس انداز سے بھی، لیکن ہم الفاظ کے تعلق سے سوچتے نہیں ہیں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ نیتیں کچھ بھی ہو لیکن تمہارے الفاظ کا بھی احتساب ہوگا. تمہارے الفاظ نے جو اجتماعیت کو نقصان پہنچایا، جو معاشرے کو تنفر کا شکار بنایا، وہ الفاظ بھی ریکارڈ کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں سورہ قاف میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کہ جب دو ملاقات کرنے والے آپس میں مل بیٹھتے ہیں
اور جب وہ اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں تو جو بھی الفاظ وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ان الفاظ کو ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ کا مضبوط فرشتہ وہاں کھڑا رہتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ یہ دیکھتا ہے کہ لفظ کیسے ادا کیے گئے۔ حضرات گرامی، آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ کو برتنے میں کوئی سلیقہ مندی نہیں ہے، نہایت ہی تلخ کلامی آپس میں پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی اجتماعیت ہو اور اسلامی ماحول ہو تو پھر اس کے لیے ہمیں اپنی زبان کو بھی بہت سلیقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے، وہ یہ کہ وہ راستے سے چلتے ہوئے اپنی زبان کو پکڑتے اور اس کو کھینچتے، اور صحابہ جب آپ سے یہ پوچھتے کہ اے ابوبکر اپنی زبان کو ایسا تم تکلیف دے رہے ہو، انہوں نے کہا میں اس زبان سے پناہ مانگتا ہوں، یہی وہ زبان ہے جو کل قیامت میں حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں مجھ کو رسوا کرے گی، کاش کہ مجھے یہ نصیب نہ ہوتی۔ تو زبان کا استعمال، قرآن نے یہ کہا کہ تلخ کلامی جو ہے یہ بڑا نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے غلیظ القلب، کہ دل جو ہے سخت ہے، دلوں میں دیکھیے دل سے ہم جو سوچتے ہیں وہی چیزیں جو ہے دراصل روحانی سفر کر کے دوسروں تک پہنچتی ہیں۔ جب ہم انسانیت سے محبت کریں گے، ہمارا دل حقیقت میں انسانیت کی محبت سے معمور ہوگا تو انسان بھی ہم سے محبت کریں گے۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے سلسلے میں آپ کے طبیعت میں جو سوچ تھا، قرآن نے کہا کہ لعلک باخع نفسک ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن نے کہا کہ یہ افسوس جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ لوگوں کے لیے جتنا آپ کوشش کرتے ہیں، تو قرآن نے آپ کی اس کوشش کو لوگوں کی خیر خواہی اور آتش دوزخ سے بچانے کے لیے آپ کی جو دل سوزی تھی اس کو قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس غم میں کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ سورہ کہف میں، سورہ شعراء میں قرآن نے اس کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ تو یہاں بڑی اہم بات ہے جو قرآن نے کہا کہ دل جو ہے وہ آدمی کا بہت ہی محبت سے بھرا ہوا دل ہونا چاہیے۔ اگر دل سخت ہوگا، دل میں تنگی ہوگی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ کبھی کسی اجتماعیت کو باقی نہیں رکھ پائے گا۔ علامہ اقبال نے جو بات کہی کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ نہیں ہے کہ میرے کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی، کہ جو میر کارواں ہیں اس میں دل کو چھونے والا اس کے پاس میں وہ درد نہیں ہے، اس کے کلام میں وہ کشش نہیں۔ ایک جگہ علامہ اقبال نے یہ بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ شم محفل ہو کے جب تو سوچ سے خالی رہا، شم محفل ہو کے جب تو سوچ سے خالی رہا، تیرے پروانے بھی اس لذت سے بیگانے رہے۔ یعنی تو محفل کی شمع ہو کر تیرے دل میں سوچ نہیں تھا، تو نتیجے میں جو تیرے پروانے ہیں وہ پروانے بھی سوچ سے خالی رہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ایک جگہ کہ لوگوں کی دلجوئی، لوگوں کے ساتھ نرم خوئی، لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور ان کی مدارات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسے ہی فرض کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دین کے واجبات اور دین کے فرائض فرض کیے ہیں۔ یعنی جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ دین کے جو فرائض ہیں، اس کی ادائیگی کا جیسا حکم اللہ نے مجھ کو دیا ہے، ایسے ہی حکم اللہ نے مجھے لوگوں کی دلجوئی اور لوگوں کے ساتھ نرم خوئی کا دیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن نے آگے جو ہے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں کی غلطیاں پکڑ کر نہ رکھو، لوگوں کے تعلق سے ہمیشہ معافی اور درگزر کا معاملہ اختیار کرو۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن نے آگے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ معاف کیا جائے، بلکہ معافی کو اور آگے بڑھا کر کہا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، کیونکہ جب ایک مومن کسی مومن کو معاف کر دیتا ہے تو معافی کے باوجود بھی اللہ اپنے مومن بھائی سے، اللہ اپنے جو مومن ہیں، مومن بندے سے اس بات کی جو ہے اس سے توقع رکھتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دل سے معاف کریں، بلکہ معافی کے بعد اس خطا کار کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ سے مغفرت مانگے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی کہ اللہ کے رسول نے ان بڑے بڑے خطا کاروں کو نہ صرف یہ کہ معاف کیا، بلکہ بارگاہ خداوندی میں ان کے لیے درخواست گزار ہوئے کہ رب کریم ان کو جو ہے معاف فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ پھر اس کے بعد میں اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ لوگوں کے جو خطا کار ہو، گناہ گار ہو، لیکن چونکہ وہ رجوع کر چکے ہیں تو وہ اسلامی اجتماعیت میں ان کے لیے ہمیشہ کشادگی پائی جانی چاہیے، ان کو اپنے معاملات میں شریک مشورہ کرو۔ ہم دیکھتے ہیں
ہوتا کیا ہے کہ ایک فرد کیا کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے ہم نواؤں سے مشورہ کرتا ہے اور اپنے جو رفقا ہے انہی کو شریک مشورہ کرتا ہے، لیکن اللہ یہ فرماتا ہے کہ مشاورت کا عمل بہت پوری اجتماعیت پر محیط ہونا چاہیے، پوری اجتماعیت کو شریک مشورہ کرنا چاہیے۔ اسلام دراصل جس اجتماعیت کی تشکیل کرتا ہے اس اجتماعیت کی جو قیادت ہے وہ یک رخی نہیں ہے، خود پسند نہیں ہے، خود مختار نہیں ہے، آمر نہیں ہے، ایگوئسٹ نہیں ہے، بلکہ اسلام دراصل اپنے فرد کو معاشرے میں اس طور پہ تیار کرتا ہے کہ وہ سب سے مشاورت کریں۔ مشاورت کا یہ عمل انسان کو تکبر سے پاک کرتا ہے۔ مشاورت کا عمل پوری اجتماعیت میں ایک اعتماد اور ایک جو ہے ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ مشاورت کا عمل اجتماعیت کو زندہ اور باقی رکھتا ہے اور خدا کی برکتوں کو اس فیصلے میں شامل کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جو مشاورت ہے، یہ مشاورت اسلامی اجتماعیت کا ستون اعظم ہے، ستون اعظم ہے۔ یہ اجتماعیت مشاورت کے ذریعے بہت ساری چیزوں کو سیکھے گی، یہ جو ہے لڑکھڑائے گی، اس سے اجتماعی فیصلوں میں ہو سکتا ہے خطا بھی ہو جائے، وہ اس کے نقصانات کو بھی اٹھائے گی، لیکن اس طرح سے یہ اجتماعیت جو ہے اپنے قدموں پر کھڑی ہوگی اور پوری اسلامی اجتماعیت وہ عالم انسانی کے لیے ایک ایسا معاشرت جو ہے ایک ایسے معاشرے کی شکل میں نمودار ہوگی کہ جس کا ہر فرد اپنے مشن کے لیے مخلص اور اس کے لیے جانثار ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن یہاں کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت انہی خطوط پر کی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ملت اسلامیہ وہ دراصل اس خوبی سے دور جا چکی ہے، حالانکہ قرآن مجید نے سورہ شورا میں یہ بات کہی کہ امرہم شورا بینہم، کہ جو مومنین ہیں ان کی اجتماعیت کا جو قطب ہے، جہاں وہ پوری اجتماعیت انحصار کرتی ہے، وہ اس کا شورائی نظام ہے، تو یہ قرآن نے یہاں تک بات کہی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اے پیغمبر یہ جو اجتماعیت جب کوئی فیصلہ کر لے، مشاورت کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اپنے فیصلوں کے نفاذ میں اللہ پہ بھروسہ کرو، عزم کے ساتھ، حوصلوں کے ساتھ اپنے فیصلے کرو، عزم کر لیں۔ دیکھیے عزم جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کے لیے کی جانے والی جدوجہد کے لیے جو درکار صفات ہے اس میں عزم کو شامل کیا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کی جدوجہد کو عزم سے تعبیر کیا کہ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ عزیمت کا فریضہ ہے، یہ عزیمت چاہتا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھنا چاہیے، اللہ کے رسول کی ایک جگہ حدیث ہے کہ العوازم من الایمان، کہ عزیمت جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اسلامی اجتماعیت جب مضبوط فیصلوں کے ساتھ، اسلامی اجتماعیت اپنے اجتماعی فیصلوں کے ساتھ جب میدان میں اتریں تو اس کے فیصلے پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو، وہ آہنی دیواروں سے زیادہ مضبوط ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو جو ہے توڑ نہ سکے، ان کو اپنے عزائم سے باز نہ رکھ سکیں۔ لیکن قرآن نے یہ کہا کہ ان عظیم منصوبوں کی تکمیل کے لیے جو طاقت، جو قوت درکار ہے وہ توکل علی اللہ ہے، اللہ کی ذات میں بھروسہ ہے۔ جب تم اللہ کی ذات میں بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عظیمت عطا کرے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وسائل کو دیکھتے ہیں، افراد کو دیکھتے ہیں اور اپنے جو ہے امکانات کو تلاش کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ فیصلہ کرنے کے بعد میں تمہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ جو ہے ان لوگوں کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں اس بات کو سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو لوگ ہماری راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، سخت کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں، ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اسلامی قیادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں تو اللہ کے رسول کی ذات کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول کی ذات کی پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ رحمت کا پیکر تھی۔ اللہ نے رحمت کے ذریعے ان کی شخصیت کی تعمیر فرمائی، ان کی شخصیت کو رحمت کا مجسم بنا کر پیش کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور گداز کا پیکر تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ آپ کا کلام دلکشی اور جو ہے دل ربا ہوتا اور شیریں کلام ہوتا، آپ لوگوں کو دلوں کو چھونے والی بات کرتے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ آپ کا دل انسانیت کی محبت سے معمور دل، وہ دل جس میں کوئی نفرت نہیں، ہر ایک کے لیے ان کے دل میں محبت تھی۔ پھر پانچویں بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول عفو درگزر کا ہمیشہ معاملہ فرماتے اور اس کی ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ پھر چھٹی بات یہ ہے کہ خطا کاروں کے لیے بھی
جب انہوں نے رجوع کیا تو اللہ کے رسول نے مغفرت کے لیے دعائیں مانگی. پھر اس کے بعد قرآن نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پہلی اولین اجتماعیت جو امت مسلمہ کا نقش اول ہے، امت مسلمہ کا نقش اول کیا ہے؟ صحابہ کی اجتماعیت ہے. اس اجتماعیت کو شورائیت کے ستون اعظم سے جوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ امت مسلمہ روئے زمین پر مضبوط فیصلوں کے ساتھ میدان میں اترتی ہے. اس کا قائد اور اس کی اجتماعیت جب فیصلوں کو کرتی ہے تو پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ دراصل جتنے دنیا میں معاملات پیش آتے ہیں وہ معاملات کی جو ڈور ہے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے، امریکہ ہے، اور یہ فسطائیت ہے، اور یہودی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور دنیا کی خوفناک طاقتیں ہیں. لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہر ایک کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اللہ نے سورہ طلاق میں یہ بات ارشاد فرمائی، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہے. اور پھر اللہ ہر معاملے کی تہ تک پہنچ چکا ہے. وہ جب چاہے دشمنوں کے ذریعے برباد کر دے، تباہ کر دے. وہ ایمان والوں کی چھوٹی سی اجتماعیت میں بلا کی طاقت پیدا کر دے اور ان کو بڑے بڑے طوفانوں کے مقابلے میں فتح یاب فرمائے. تو ہمیں اس اسلامی بصیرت سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے. آگے قرآن نے کہا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. لوگوں ان اوصاف کے ساتھ اگر تم میدان میں اترے تو اللہ اگر تمہاری مدد پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست سے دوچار نہیں کر سکتی. یہ اوصاف حمیدہ اپنے اندر پیدا کرو. قیادت ان اوصاف کے ساتھ میدان میں اتریں تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسی اجتماعیتوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور اللہ جب کسی کی مدد اور نصرت کے لیے میدان میں آئے فلا غالب لکم، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر ان اوصاف حمیدہ سے تم خالی ہو گئے اور اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا تو پھر اللہ کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے، جو تمہاری نصرت کے لیے میدان میں آ سکے. تو علی اللہ فلیتوکل المتوکلون. جو لوگ بھروسہ کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو بزرگان محترم اور دوستو، یہ قرآنی بصائر، یہ قرآن کا نور آج ہمیں اپنی اجتماعیت میں اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی سیرت کا یہ جو عکس ہے آج ہماری قیادت میں اور ہماری اجتماعیت میں نمودار ہونا چاہیے، منعکس ہونا چاہیے، تاکہ ہم عالم انسانی کی قیادت کے قابل بن سکیں، ہم عالم انسانی کو صحیح رخ دے سکیں. انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ سایہ فگن ہوگی. اللہ تعالی ہمیں کبھی جو ہے وہ محروم نہیں کرے گا. اللہ کبھی اس اجتماعیت کو جو ہے اپنی رحمت سے اور اپنی نصرت سے محروم نہیں کرتا جو اجتماعیت خدا کے لیے اور خدا کی محبت کی بنیاد پر غالب ہوتی ہے. تو ان حالات میں جبکہ حالات بہت ہی جو ہے تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں، ان حالات میں قرآن کی رہنمائی ہم کو بتاتی ہے کہ ہمارا داخلی نظام کیسے ہونا چاہیے. یہ داخلی نظام جیسا میں نے آپ کو بتایا، ہر معاملے میں جہاں جہاں اجتماعی مناسب پر ہم فائز ہیں ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم جو ہے ہماری شخصیت کو ہم نے رحمت کا مجسم بنانے کی کوشش کی ہے. بزرگان محترم اور دوستو، جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے یقین جانیے کہ ہم جو ہے حالات کو بدلتا ہوا دیکھیں گے. ہم دشمنوں کو بھی اس بات کی طرف پائیں گے کہ وہ ہمارے معترف ہوں گے، وہ ہم سے کہیں نہ کہیں ہم سے محبت کریں گے. یہ اسلام کا وہ اعلیٰ اصول ہیں جن اصولوں کی بنیاد پر پیغمبروں نے عالم انسانی کی تعمیر کی، اور یہی صفات آج ہمیں اپنے آپ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کا سچا ترجمان، اس کا صحیح نمائندہ، اس کا صحیح عامل بنائیں. اللہ ہماری اجتماعیت کو ان بلند ترین صفات سے آراستہ فرمائیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.